نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ بتائیں کون سے بچے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس آتی ہے تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے خاندان والوں نے کہا، اے مریم آپ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ ہی آپ کی ماں نافرمان ہے اور نہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ نافرمان ہیں اور وہ زانی و بد کردار ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لیجیے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں، یہ تو گود میں ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے، گود میں بچے بولتے نہیں ہیں، ہم اس سے کیسے بات کر لیں؟ تو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے اور مجھے نبوت بھی دیں گے، مجھے نبی بنائیں گے۔ تو پہلا بچہ جس نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں ماں کی گود میں گفتگو کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ دوسرا بچہ جس نے گفتگو کی ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد ایک ولی اللہ گزرا ہے جس کا نام جریج ہے۔ جریج ہر وقت اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی والدہ آئی اور کہنے لگی، یا جریج نماز میں تھے، سوچنے لگ گئے میں نماز مکمل کروں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ چنانچہ اسی کشمکش میں تھے، بالآخر اس نے نماز کو مکمل کیا۔ دوسرے دن پھر اس کی والدہ آئی اور آواز دینے لگی، یا جریج، اے جریج پھر اسی سوچوں میں گم ہو گئے کہ ماں کا کہنا مانوں یا نماز مکمل کروں۔ چنانچہ نماز کو مکمل کیا، والدہ کو جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح کا معاملہ ہوا، چنانچہ والدہ کا دل دکھی ہو گیا، اس کے ہاتھ اٹھے، اس نے بددعا کر دی، اے جریج اللہ تجھے بدکردار زانی عورتوں کا منہ دکھا دے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت نوجوان بدکردار عورت تھی، وہ جریج کی عبادت گاہ میں آئی، اسے برگلانے لگی۔ جریج نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، لیکن وہ عورت کہنے لگی، اے جریج میں آپ پہ ایسی تہمت لگاؤں گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ عورت گئی اور ایک چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے جواب دیا، یہ جریج کا بچہ ہے۔ چنانچہ سب لوگ لڑکے اور جریج کی عبادت گاہ میں آ گئے، اس کی خانقاہ کو انہوں نے آگ لگا دی، دیواروں کو توڑا اور جریج کی مار پٹائی کی، اس کا سر جو ہے نا توڑ دیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، مجھے کیوں مار رہے ہو اللہ کے بندو؟ انہوں نے کہا، آپ نے ہی گناہ کیا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جریج نے کہا، اللہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں۔ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ جریج گئے، اس نے وضو کیا، وضو کے بعد مصلی بچھایا، رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کی۔ پھر اسی عورت کے پاس گئے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس بچے کی یہاں پر جریج نے ایسے ایک کچوکا لگایا، چنانچہ بچے نے منہ کھولا تو جریج نے اس سے پوچھا، من ابو کا، اے بچے بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ چنانچہ وہ بچہ بول پڑا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے جو فلاں جگہ پہ بکری چلا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ لڑکے اور جریج کی پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے، ہم آپ کو لیے سونے اور چاندی کی عبادت گاہ بناتے ہیں۔ جریج نے کہا، میرے لیے مٹی ہی کی اسی کی طرح عبادت گاہ بنا دیجیے، مجھے سونے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا بچہ ہے جس نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ تیسرا بچہ جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے، اس کا واقعہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے
کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ چنانچہ یہ دودھ پلا رہی تھی، چھاتی کے ساتھ بچہ لگایا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اس عورت کے پاس سے ایک بڑے خوبصورت حسن و جمال والے ایک سوار کا گزر ہوا۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس کی طرح جوان بنا دے، خوبصورت بنا دے، اقتدار عطا کر دے، اسی کی طرح شہرت دے دے۔ بچے نے منہ کھولا، اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ چنانچہ اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد ایک باندی وہاں سے گزری جس کو لوگ مار رہے تھے، اور اس لیے مار رہے تھے، کہہ رہے تھے تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، اور اس جھوٹے جرم میں اس کو مار رہے تھے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اللہ میرے بچے کو اس باندی کی طرح نہ بنانا۔ چنانچہ اس دودھ پیتے بچے نے ماں جو ہے نا اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگے، اے اللہ مجھے اس کی طرح بنا دیجئے۔ ماں نے پوچھا، اے اماں جان، ماں نے پوچھا، اے میرے بچے آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ تو بچہ کہنے لگا، اے میری اماں جان، وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا ظالم اور فاجر ہے، اللہ مجھے اس طرح نہ بنا دے، اور یہ جو باندی ہے یہ بے گناہ ہے، اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے۔ یہ 3 بچے ہیں جن کا تذکرہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے، انہوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے۔ سوال ہوتا ہے ان 3 کے سوا بھی کسی بچے نے گفتگو کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بچوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ چوتھا بچہ جس نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تہمت لگتی ہے تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کے لیے زلیخا کے خاندان میں سے زلیخا کے ماموں کے بیٹے نے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ دیکھو قمیص یوسف کی آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام یہ بری ہے اس گناہ سے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جو ہے وہ بری ہے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ چوتھا بچہ ہے جس نے بچپن کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ 5واں بچہ جس نے بچپن کے زمانے میں گفتگو کی ہے وہ یہ ہے، فرعون بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کی گھر والی حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ فرعون کی ایک خادمہ تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئی، لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بچی کے سر میں کنگھی کرنے لگی، کنگھی کرتے کرتے یہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گری، تو اس خادمہ نے وہ کنگھی کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، او خادمہ میرے والد کے سوا، فرعون کے سوا رب کوئی ہے اور بھی کوئی معبود ہے؟ چنانچہ اس نے کہا، میرا رب آپ کا والد نہیں ہے، میرا رب تو رحمان اور رحیم ہے جس نے زمین و آسمان اور ہم سب کو تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ بچی دوڑ کے اپنے باپ کو گئی، ان کے پاس شکایت لگائی کہ یہ خادمہ تجھے رب نہیں مان رہی۔ چنانچہ فرعون بڑا ظالم تھا، وہ آیا کہنے لگا مجھے خدا مانتی ہو نہیں مانتی؟ چنانچہ اس نے کہا میں نے تو نہیں ماننا، میرا رب تو اللہ ہے، آپ تو نہیں ہو۔ چنانچہ اس نے آگ جلائی، اس کے اوپر لوہے کا بڑا کڑایا رکھا، اس میں اس نے تیل ڈالا، جب تیل کھولنے لگا کہا بتاؤ مجھے رب ماننا ہے؟ نہیں مانو گی، میں تیرے ایک ایک بچے کو اس تیل میں ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا میں نے اللہ ہی کے اوپر ایمان لایا ہے، جان جا سکتی ہے، میرے پیچھے نہیں ہٹنا۔ چنانچہ فرعون ظالم نے اس کے ایک بچے کو اس ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، اس میں تلنے لگا، کرنے لگا۔ چنانچہ ماں استقامت کی پہاڑ بنی رہی، دوسرے بچے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، جب دودھ پیتا بچہ چھاتی سے اس کو ہٹانے لگے اور ڈالنے لگے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے قدم ڈگمگانے لگے، تو دودھ پیتے بچے نے ہونٹ ہٹائے اور کہا اے میری والدہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو، یہ تیل کو اللہ ہمارے لیے گل گلزار کر دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا۔ یہ 5واں بچہ ہے جس نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ 6واں بچہ جس نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ 7واں بچہ جس نے بچپن کے زمانے میں گفتگو کی ہے اس کا بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو سمجھنے کے بعد یہ ساری بات سمجھ آئے گی۔ یمن میں ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ یوسف ذو نواس کے بادشاہت میں ایک کاہن اور جادوگر تھا۔
اس نے کہا یوسف میری موت کا وقت قریب ہے، اگر آپ کی بادشاہت میں کوئی سمجھدار بچہ ہے وہ میرے پاس بھیجو، میں اس کو جادوگری سکھا دوں، کہانت کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ یوسف ذونواس نے ایک بچی کی ذمہ داری لی، کہا کہ آپ نے جانا ہے، اس سے یہ علم سیکھنا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکا تھا سمجھدار جس کا نام تھا عامر بن طابر، اس نے کہا آپ نے اس سے جا کر جادوگری سیکھنی ہے۔ وہ ہر روز آتا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ آ رہا تھا، راستے میں ایک عیسائیوں کے راہب اس کی خانقاہ سے گزر ہوا، وہ اس کے پاس چند منٹ کے لیے رکا۔ جب رکا تو اسے اس بچے کو، نوجوان کو، اس راہب کا دین پسند آ گیا، اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا۔ چنانچہ اب وہ کیا کرتا ہے، ادھر اس کے پاس جادوگری سیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے، ادھر سے عیسائیت کا مذہب بھی سیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ آ رہا تھا، راستے میں کھلی شاہراہ پر ایک بڑے شیر نے اور چیتے نے راستے کو روکا ہوا ہے، سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، ادھر سے جا نہیں سکتے۔ چنانچہ عامر آیا، ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر اس راہب کا دین جو عیسائیت کا دین ہے یہ اگر صحیح دین ہے، یا اللہ اس پتھر سے اس شیر کو مار دیجیے۔ پتھر مارنے کی دیر تھی کہ شیر وہیں پہ مر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے اور سب کے سب گئے اور انہوں نے یوسف ذونواس کو یہ واقعہ سنایا کہ آپ کا یہ بچہ جس کو آپ نے وہاں پہ بھیجا ہے علم سیکھنے کے لیے، وہ تو عیسائی بن گیا ہے۔ چنانچہ یوسف ذونواس نے کہا اس کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے لیے کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر جاؤ، وہاں سے نیچے گرا دو۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب لے کر جایا گیا، اس کو گرانے لگے، اللہ نے ایسی مدد کی، سب کے سب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرے، اللہ نے اسے بچا دیا۔ اب انہوں نے دوسری ٹیم کو بھیجا کہ جا کر اس کو سمندر میں ڈال دو، سمندر برد کر دو۔ دوسری ٹیم جب گئی اور سمندر کے بیچ میں اسے غرق کرنا چاہا، اللہ نے سب کو غرق کر دیا، اس عامر کو اللہ نے بچا لیا۔ اب وہ پریشان ہے، تیسری ٹیم جب آئی کہ یہ تو مر نہیں رہا، سب مرتے ہیں جو بھی اسے ہاتھ ڈالتا ہے، کیا ہوا؟ عامر نے کہا دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتے، میں ایک وظیفہ بتا دوں، اسے پڑھو تو مجھے مار دو گے۔ فرمایا کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا وظیفہ یہ ہے، یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیر پھینکو تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ جب تیر پھینکا گیا بسم اللہ پڑھ کر، جو ہے نا عامر کی جان چلی گئی، شہید ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں لوگ جو تماشائی تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ اب پہلے ایک تھا، اب ہزاروں ہو گئے۔ اب یہ مصیبت یوسف ذونواس کے لیے کھڑی ہو گئی، اس نے ان سب کو دین حق سے ہٹانا چاہا، اس لیے اس نے گڑھے کھودے، خندقیں، آگ جلا دی، آسمان تک شعلے جا رہے تھے، کہا جو دین سے نہیں کرے گا اور میرے مذہب میں نہیں آئے گا مجھے خدا نہیں مانے گا، میں سب کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ ایک ایک کو ڈھالتا گیا، بالآخر میں ایک عورت کو لایا گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس سے جب آگ میں ڈالنے لگے وہ عورت ذرا کھچکھچائی، ڈر گئی۔ دودھ پیتے بچے نے کہا اماں جان کود جاؤ، اللہ رب العزت اس آگ کو ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے لیے بڑی گلزار بنا دے گا، گھبراؤ مت۔ اس بچے نے بھی دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ دو اور بچوں نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یمامہ سے ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آیا اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اس بچے کو ذرا میرے حوالے کر دو۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں اس دودھ پیتے بچے کو لیا اور اس سے ایک سوال کیا، کہا من انا، اے بچے میں کون ہوں؟ اس بچے نے، دودھ پیتے بچے نے جملہ کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس بچے نے بھی، اس 8ویں بچے نے بچپن میں گفتگو کی ہے۔ 9واں بچہ جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے وہ تمام نبیوں کے سردار، جس پہ میرے اور آپ ہم سب کے ماں باپ قربان، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہ رہے تھے، چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو شروع کی اور آپ کی زبان اقدس سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ان 9 بچوں نے دودھ پینے کے زمانے میں